اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے اور یہ تحلیلی جائزہ مرجع عالی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے اس خطاب کے عنوان سے ہے کہ جو انہوں نے شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے جمع مومنین کے درمیان کچھ گفتگو فرمائی تھی، انہی گفتگو کے عنوان سے اس پروگرام کو برگزار کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہایت ہی مہم شخصیت اور مرجعیت کے وکیل بھی ہے شہر لکھنؤ میں، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور غالباً رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ مرجعیت کے خطاب کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ ہے، تو پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے مرجع علی قدر نے کچھ وضاحت فرمائی اور دو واقعات کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اس حوالے سے اگر آپ بھی ایک شرح فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور روایت امام رضا علیہ السلام کی شہادت جو آخر سفر بعض روایات میں عنوان کی گئی ہے، اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کا جو بیان 28 سفر الاحزان کو قم المقدسہ میں اپنے بیت الشرف پہ انہوں نے مبلغین اور مؤمنین اور سوگواران نبوی کے درمیان دیا، اس میں بہت سے اہم نکات ہمیشہ کی طرح انہوں نے بیان کیے، خصوصاً اخلاق نبوی کے سلسلے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کیا اخلاق، چونکہ آپ نے خود اپنی حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اختتام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ بے شک۔ اور پیغمبر کی پوری شخصیت اور پوری زندگی ایک یا دو یا 10 یا 20 واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات پیغمبر کی پوری زندگی میں ہمیں مل جائیں گے جس سے انسان کو درس اخلاق حاصل ہو، درس بندگی حاصل ہو۔ اور پیغمبر کا جو اخلاق تھا، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بعد پیغمبر جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جو بہت سی خیانتیں کی، ان میں سے خیانت یہ کی کہ وہ پیغمبر کا جو اصل شکل تھی، اصل جو سیرت تھی، اس کو چھپایا۔ اور دنیا آج ان غاصبوں کو، دنیا آج بنی امیہ کو، دنیا آج بنی عباس کے اخلاق کو پیغمبر کا اخلاق یا پیغمبر کے جانشین کے اخلاق کے عنوان سے سمجھتی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مرجع علی قدر نے جو واقعات کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں جنگ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب تقریباً ہر حتی تہذیب یافتہ قومیں، آج کی قومیں بھی جنگ کے وقت بہت سی چیزوں کو جائز سمجھتی، جنگ کے وقت سختی کو، جنگ کے وقت ہیلے کو، جنگ کے وقت نیرنگ کو، جنگ کے وقت ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے فتح حاصل ہو سکے، جس کے ذریعے سے دشمن کمزور ہو سکے، ان سب چیزوں کو آج کی ماڈرن دنیا بھی قبول کرتی ہے، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ دنیا کہتی ہے وہ بھی قبول کرتی ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نہ جنگ سے پہلے اس طرح کسی عمل کی اجازت دی، نہ جنگ کے بعد اس طرح کے کسی عمل کی اجازت دی۔ عام طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد مظالم بڑھ جاتے ہیں، فاتح فوج جو ہے وہ مغلوب فوج کے اوپر یا ان کے گھر والوں پر یا ان کے شہروں پر اس جب فاتح کے حیثیت سے داخل ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ ظلم اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہارنے والی فوج کو یا ہارنے والی قوم کو۔ لیکن اس کے بالکل برعکس پیغمبر اکرم
بس جتنی دیر جنگ ہے، وہ بھی پیغمبر کی تمام جنگیں، مرجع علی قدر نے بھی بارہا اس کی طرف اشارہ کیا، اپنے علمی جلسات پہ بھی اس کی طرف بارہا اشارہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور امیر المومنین کی ساری جنگیں دفاعی جنگیں تھیں. پیغمبر نے کبھی اٹیک نہیں کیا، آفینسو نہیں کیا، خود سے حملہ نہیں کیا، صرف اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی. تو جس حد تک ضرورت دفاع تھی بس اسی حد تک وہ تلوار چلتی تھی. جیسے ہی جنگ ختم، سامنے والے نے ہتھیار ڈال دیا یا شکست قبول کر لی، بالکل ختم، کان یکن، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس طرح سے پیغمبر نے عمل کیا. بدر میں مثلا بھاگنے والوں کو پہلے ہی سے منع کر دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو مثال کے طور پہ جو جنگ میں شرکت نہیں کر رہا ہے، کنارے کھڑا ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہرا پیڑ نہیں کاٹا جائے گا، پانی کو زہر آلود نہیں کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں جو آج کی ماڈرن دنیا بھی وارفیئر میں اور جنگ کی مسائل میں آج بھی رعایت نہیں کرتی ہے. جو چارٹر بنا ہے UN کا، اس میں بھی یہ چیزیں آج لکھی گئی ہیں لیکن عملی نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے عملی کیا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جب مسلمانوں پر سب سے زیادہ دہشت گرد ہونے کا الزام ہے اور دہشت گردی کا الزام ہے، اور جو شکل اسلام کی پیش کی جا رہی ہے وہ خشونت والی شکل ہے، ظلم اور زیادتی والی شکل ہے، دہشت گردی والی شکل ہے. ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کے اخلاق کو اور جانشین حقیقی پیغمبر یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اور علماء کے اخلاق کو، علماء حقہ کے اخلاق کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ یہ وہ شکل اسلام، وہ شکل سیرت نبوی جو واقعی ہے اور حقیقی ہے، وہ دنیا تک پہنچ سکے. بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، شکر گزار ہے. ان نکات میں سے ایک نقطہ خود مرجع علی قدر نے نقطہ نظر اور ثقافت اہل البیت علیہم السلام کے عنوان سے بھی کچھ فرمایا. تو اس حوالے سے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس عنوان سے بھی اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں. دیکھیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، ایک بہت اہم چیز ہے کہ دنیا تک اچھی چیزوں کو پہنچایا جائے. جی بالکل. اور پیغمبر کا اخلاق، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق وہ بہترین چیز ہے جو ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اور آج کے دور میں جب ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وسائل پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے ہیں، آج ہر انسان بہت کچھ انسان کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف عالم ہو، ضروری نہیں کہ صرف مثال کے طور پہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کے پاس امکانات ہو. نہیں، ایک موبائل جس کے ہاتھ میں ہے، جو انٹرنیٹ اکاؤنٹ رکھتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جا سکتا ہے، جو لکھ سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، جس طرح سے بھی امکان میں ہو. آج کے دور میں ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر انسان سوشل میڈیا سے تقریباً کم و بیش جڑا ہوا ہے. تو ایسے میں اگر ہر انسان، ہر جوان، خصوصاً ہمارے جوانان جن کی طرف اشارہ بھی کیا مرجع علی قدر اپنی تقریر میں، کہ اگر وہ کوشش کریں اور پیغمبر کے اخلاق کو دنیا تک پہنچائیں، پیغمبر کی داستان کو دنیا تک پہنچائیں، پیغمبر کی سیرت کو دنیا تک پہنچائیں، اخلاق ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا تک پہنچائیں کہ پیغمبر نے مخالفین سے کیسے برتاؤ کیا، پیغمبر نے اپنے دوستوں سے کیسے برتاؤ کیا، پیغمبر نے اپنے گھر والوں سے کیسے برتاؤ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، اس کا اجر عظیم ہے، یقیناً اجر عظیم ہے. اور وہ اسلام کی شکل جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، جو ایک اچھی شکل نہیں ہے، ہم اس کو مٹانے میں، اس کو بدلنے میں ایک بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں، بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال جتنا ہو سکے، کوئی چینل چلا سکتا ہے چینل چلائے، کوئی فیس بک پہ کر سکتا ہے فیس بک کرے، کوئی یوٹیوب پہ چلا سکتا ہے یوٹیوب کرے، کس طرح کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی ویب سائٹ بنا سکتا ہے، کوئی اپنے اسکول اور کالج میں ڈبیٹ کے عنوان سے پیش کر سکتا ہے. جس طرح سے بھی جو کر سکتا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ پیغمبر کی زندگی کو پڑھے، صحیح منابع سے پڑھے، صحیح جگہ سے پڑھے، صحیح لوگوں سے پوچھے، ائمہ کی تاریخ کو پڑھے، ائمہ کے اخلاق کو پڑھے، ائمہ کے واقعات کو پڑھے. پہلے خود پڑھے، اپنے آپ کو محکم کرے، اپنے آپ کو پر کرے، اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچائے. تو دونوں ذمہ داریاں، ایک تو خود جاننا، دوسروں تک پہنچانا. کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہمارے علوم کو جو پہنچائے گا، ہمارے امر کو جو زندہ کرے گا، اللہ اس پر رحمت کرے. تو امر جب پوچھا گیا، امر کیا؟ یعنی ہمارے علوم کو سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو علوم میں اخلاق پیغمبر بھی ہے، اخلاق ائمہ بھی ہے،
احکام بھی ہیں، ہر چیز ہے. تو ہر چیز کو ہم پیغمبر کی زندگی سے، اہل بیت کی زندگی سے پہلے خود سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس کے بعد دنیا تک پہنچائیں. یہ بہت اہم رسالت ہے جسے ہمیں انجام دینا چاہیے، خصوصاً ہمارے جوانوں کو، کہ وہ آج جس جگہ پر ہیں، اسکولز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کالج میں ہیں، معاشرے میں ہیں، حتیٰ عام طور سے جو لوگ دکانوں پر ہیں، جہاں پر بھی آپ ہوں، آپ جی پیغمبر کے اخلاق کو، پیغمبر کی سیرت کو، ائمہ کے اخلاق کو، ائمہ کی سیرت کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، جی عملی طریقے سے بھی اور علمی طریقے سے. بے شک. ایک سوال قبلہ اس عنوان سے بھی میں کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس جدید دور میں جیسے حکومتیں ہیں، چاہے اسلامی حکومتیں ہیں یا غیر اسلامی حکومتیں، اگر کسی شخص سے حتیٰ کم سے کم خطا سرزد ہو جائے تو مجازات جو ہوتے ہیں، اس کو سزا یہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور ان کو حتماً سزا دی جاتی ہے. اور سید المرجع نے جس طریقے سے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، حاطب کے واقعے کی طرف، کہ جہاں انہوں نے ایک جاسوس کے ساتھ کچھ اس سے ایک خطا سرزد ہوئی اور پھر جو ہے وہ مجازات نہیں ہوئے. تو سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ کیا ہر سزا کے لیے جو ہے وہ سزا دینی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور مرجع علی قدر میں اس تقریر کے علاوہ بھی بارہا جو علمی جلسے ہر دن مرجع علی قدر کی خدمت میں ہوتے ہیں، اس میں بھی سوال کو بارہا خود انہوں نے اپنے نظریے کو بھی پیش کیا ہے اور اس سوال کے جواب میں بھی بیان فرمایا ہے، اور پیغمبر کی عملی زندگی اور سیرت کو ہی اپنا دلیل کے طور کے اوپر پیش کیا ہے کہ ہر وقت یا ہر جگہ پر حکم شرعی یا مجازات شرعی یا تعزیرات شرعی کا جاری ہونا یا جاری کرنا ضروری نہیں ہے. پیغمبر سے بہتر کون شریعت کو جانتا ہے؟ پیغمبر سے بہتر کون حکم کرنے کا حق رکھتا ہے؟ پیغمبر سے بہتر کون حکم کو اجرا یا حد جاری کرنے کا حق رکھتا ہے؟ صحیح. لیکن پیغمبر کی زندگی میں بھی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سالہ ظاہری حکومت میں بھی ہم بارہا، ایک یا دو مورد نہیں ہیں، سینکڑوں مورد ہیں جہاں حد شرعی تھی، حکم شرعی موجود تھا، اس شخص کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن پیغمبر نے عفو درگزر کی، امیر المومنین نے عفو درگزر کی، کیونکہ اس سے اہم چیز کو نظر میں رکھا. خود پیغمبر جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ واقعہ جو حاطب بن ابی حاطب کا واقعہ ہے، جو جاسوسی کر رہا تھا، یعنی خود مسلمان تھا، مدینے میں رہ رہا تھا، اصحاب میں سے ہے، بدر میں شرکت کی ہے اس نے، پیغمبر کی طرف سے ایک آدھ جگہ نامے بھی لے کے گیا ہے. اس نے صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں تو کفار، اس کے گھر والے چونکہ مکے میں رہتے تھے تو کہیں میں خدمت کر دوں تاکہ مکے والے مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اس نے پیغمبر کی رپورٹ، جسے ہم آج کی زبان میں جاسوسی کہتے ہیں، اس کو انجام دے کے خاتون کے ذریعے سے مکے بھیجنا چاہا، جو پیغمبر کو خبر ہو گئی اور امیر المومنین کے ذریعے اس خاتون کو گرفتار کر کے اور اصحاب کے ذریعے سے وہ نامہ حاصل کر لیا گیا اور وہ خط مل گیا جس میں انفارمیشن تھی. آج کے دور میں جنگ کا دور ہے، جنگ کے وقت کوئی انفارمیشن کوئی جاسوس اگر دے تو آج کی حکومتیں کیا کرتی ہیں. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو حاطب کو بلایا، حاطب بن ابی بلتع کا یہ قصہ جو ہے یہ بہت اہم قصہ ہے. یہ ایسا مورد ہے کہ ہر آج کی ماڈرن دنیا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن کہتی ہے اور وارفیئر کے معاملے میں بہت سے مسائل کو در نظر رکھتی ہے اور ہیومن رائٹس کی باتیں کرتی ہے، وہ بھی یہاں پر اگر کوئی حکومت ایسے جاسوس کو قتل کر دے یا زندانی کر دے تو کہے گی کہ صحیح موقف ہے، کیونکہ بالآخر جنگ کا زمانہ ہے، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن وہ لیک کر رہا تھا. لیکن پیغمبر نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. صحیح. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایسے موقع پہ پیغمبر نے اس کو بالکل درگزر کر دیا. یا دیگر مواقع پہ جہاں پیغمبر کے سامنے ان لوگوں کے چہرے کھل گئے تھے جو قتل پیغمبر کی سازش کر رہے تھے، جو پیغمبر کے ناقے کو گرانا چاہتے تھے، جو وادی میں پیغمبر پہ حملہ آور ہوئے، نہ کہ صرف پلاننگ. آج کے دور میں اگر حکومت کو خبر ہو جائے کہ 4 لوگ بیٹھ کے حکومت کو گرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پورے خاندان کے اوپر FIR کر دی جاتی ہے، پورا خاندان اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے. یہاں پیغمبر پر حملہ کیا گیا، پیغمبر نے سب کی شکلوں کو دیکھا، پیغمبر کے صحابی نے بھی ان شکلوں کو دیکھا، اور اس کے باوجود پیغمبر نے مدینے پہنچ کر ان کے میں سے کسی پر کوئی حد جاری نہیں کی. اس سے بڑا اخلاق، اس سے بڑا صلح پسند پیغمبر کہاں سے ہم دنیا کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ پیغمبر کا یہ عمل کیوں پیغمبر نے نہیں سزا دی؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا
جی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول حکومت حاصل ہونے کے بعد اپنوں کو قتل کرنے لگے، حالانکہ وہ اپنے نہیں تھے لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام لے کے آئے تھے، تو ان کو قتل کرنے لگے اور اپنے وعدے کے جن لوگوں نے وعدہ کیا یا جن لوگوں نے وعدہ وفائی کی انہی کی گردنیں مار دیں، تو میں سینکڑوں کی گردن مار دیتا۔ صحیح۔ یہ سینکڑوں لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اصحابن کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو قرآن نے منافق کہا، یہ وہی لوگ ہیں۔ لیکن پیغمبر نے حد جاری نہ کر کے جہاں وجہ اسلام خراب ہو رہی ہو، جہاں شکل اسلام خراب ہو رہی ہو، آج آپ دیکھیں، آج ہی کی خبر میں شیعہ ویوز پہ دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ خبر تھی کہ افغانستان میں جو بہت سے امر بالمعروف کے مسائل اور نہی عن المنکر کے مسائل ہیں، ان کی خواتین کو بالکل حبس کر دیا، یعنی وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، اگر نکلے تو کس طرح سے برقعے میں، کس قسم کے برقعے میں نکلے، اور ان کی آواز تک نہیں سنائی دینی چاہیے اور ان کی آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے اس طرح، اور اس کے اوپر اگر کوئی اس کو اجرا یعنی عمل درآمد نہ کرے تو اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے قید ہے۔ اتنی چیزیں ایک عام خاتون کے لیے، وہ جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور حکم شرعی کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ اصل میں اسلام کی شکل کو خراب کر رہے ہیں۔ جی بے شک، بالکل۔ تو شکل اسلام کو خراب کرنے کے لیے ان کاموں کو انجام دینے پہ، یہ تو مورد ہی نہیں ہے جہاں حکم شرعی ہو، جہاں حکم شرعی کا مورد ہے صحیح، وہاں بھی پیغمبر نے حکم کو جاری نہیں کیا تاکہ اسلام کی شکل خراب نہ ہو۔ یہ بھی تازہ مسلمان ہیں، یہ کہیں گھبرا کر یا اسلام سے بدزن نہ ہو جائے۔ تو آج کے دور میں جہاں پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ وہ اسلام سے لوگوں کو بدزن کرے، وہاں ضروری ہے کہ ہم اخلاق پیغمبر کو، عملی نمونوں کو پیش کریں۔ وہ حکومتیں جو اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہتی ہیں، وہ آ کر پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں۔ اگر باقی پیغمبر کے سچے جانشینوں کی سیرت کو وہ نہیں اپناتے ہیں، پیغمبر کو تو بہرحال تمام اسلامی مملکت بعنوان رسول مانتی ہیں۔ بالکل۔ اگر خلافت میں اختلاف ہے تو پیغمبر کی رسالت میں تو اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کو، تو ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، پیغمبر ہی کے اخلاق کو نمونے عمل بناتے ہوئے اپنے حکومت کے احکامات کو جاری کیا جائے۔ سزاؤں کا مسئلہ ہے، زندان کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی زندگی میں کوئی سیاسی زندانی نہیں ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ حتیٰ وہ لوگ جو علناً پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو پیغمبر نے قید نہیں کیا یا ان کو سزا نہیں دی۔ تو ہر جگہ حکم شرعی جاری نہیں کیا جاتا، کیونکہ حکم کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فلسفہ ہے سماج میں امن قائم ہونا۔ اگر سزا دے کے امن قائم ہو سکتا ہے تو بے شک سزا دی جائے، لیکن اگر اخلاق کے ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے، عفو درگزشت کے ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے، اسلام کے چہرے کو بہتر کیا کرنے کے نظر سے امن قائم ہو سکتا ہے، تو ہمیں پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے اور پیغمبر کو نمونے عمل بنا کر اپنی حکومت کو انجام دینا چاہیے اور عمل کو انجام دینا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ تقریباً ہمارے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے اور ایک سوال آپ کی اجازت سے، چونکہ 40 کا موقع جو ہے ابھی گزرا ہے اور اس حوالے سے مرجع علی قدر نے بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے، تو ایک مہم شعیرہ جو 40 ہے، اس حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی اگر کچھ فرمائیں، بسم اللہ۔ لیکن 40 کے سلسلے میں مرجع علی قدر کی جو مسلسل تاکید ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک 40 سے پہلے کوششیں کرنی تاکہ زیادہ سے زیادہ زائر آ سکے اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا۔ دوسرا، جو لوگ آ رہے ہیں وہ کس طرح سے پیغمبر بن کر اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شعائر کو دنیا تک پہنچائیں۔ اور تیسرا، وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں زائرین، خصوصاً ہمارے عراق کے غیور لوگ جنہوں نے اپنی سب کچھ امام حسین کے نام پر فدا کر دیتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے کاشانوں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے آرام کو، اپنے استراحت کو، سب کو فرق کر دیں۔ تو مرجع علی قدر نے باقاعدہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، عراق کا شکریہ بھی ادا کیا، جو کہ بہت اہم چیز ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے امام حسین کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے بہت اہم کام انجام دیا۔ اور اب جب 40 ختم ہو گئی ظاہری طور پر، تو ہم اب سے اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ اگلے سال اور بہتر طریقے سے 40 برگزار ہو سکے، اور بہتر اور زیادہ لوگ آ سکیں، ویزا میں سہولت ہو، ٹکٹس میں سہولت ہو، حکومتوں تک جو لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، جو آرگنائزیشن ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ سب مل کر سعی اور کوشش کریں، سال بھر پیام امام حسین، شعائر امام حسین کو دنیا تک پہنچائیں، اور ساتھ ہی سعی اور کوشش پہ رہیں کہ اور بہتر طریقے سے ہم سال ہا در سال، آئندہ در آئندہ اس کو بہتر اور بہتر اور بہتر اور بزرگتر طریقے سے 40 امام حسین کو برگزار کر سکیں اور دنیا تک پہنچا سکیں۔
انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ آخر میں اگر 2 منٹ کے حد تک اس سخنرانی کے حوالے سے کوئی پیغام ہے تو اسی بھی ارشاد فرمائیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دیکھیے بہترین چیز جو اس پورے سخنرانی کا لب لباب ہے، جو مرجع علی قدر نے ہر سال کی طرح اس سال ہم تک پہنچائی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا تک پہنچائیں، اور امام حسین ٹی وی الحمدللہ کئی دن تک اس کے مختلف گوشوں کے اوپر گفتگو کر کے دنیا تک پہنچائے گا، وہ یہی ہے کہ انسان اخلاق پیغمبر کو، تاریخ پیغمبر کو پڑھے، خصوصاً جوان۔ آج کے دور میں آسان ہے، پہلے دور میں مسائل تھے، زبان کے مسائل تھے، کتابوں کے مسائل تھے، اب بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، تاریخ پیغمبر کا، سیرت پیغمبر کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس زبان میں بھی ہو سکے۔ البتہ صحیح منابع سے، صحیح کتابوں سے پیغمبر کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اہل بیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، سیکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے بہتر عمل آج کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ بہترین طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور دنیا تک سیرت نبوی، سیرت علوی اور سیرت معصومین علیہ السلام کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ، اور انہوں نے جس طریقے سے وضاحت فرمائی اور خود سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں ایک نقطہ میں جلدی سے عرض کروں چونکہ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے۔ سیرت نبوی میں ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کو اپنے بعد خلافت کا جو مسئلہ ہے، جو کہ ایک ایسا روشن اور اشکار مسئلہ ہے کہ جس سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مسلمین نے اسے انکار کر دیا، اس تعبیر کے ساتھ کہ خدایت قرآنی کے مطابق مرجع علی قدر نے بھی اشارہ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ یہ ہے اسلام ہے، ایک اسلام ہے اور ایک جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اسلام سے ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان 3 نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ خود مسلمان جو کمی اور بیشی کا شکار ہے، ان کو بھی راہ راست پہ لانا، یہ بھی ہمارے وظائف میں سے ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلمان کو اسلام صحیح کی طرف دعوت دینا، یہ بھی ہمارے وظائف میں سے۔ تو بس یہ 3 وظائف جو بہت ضروری اور مہم ہے، ایک مسلمان غیر مسلمان کی اسلام کی طرف ہدایت، ایک مسلمان کی ایمان کی طرف ہدایت، اور تیسری چیز جو ہے جو خود مومن ہے لیکن کم و بیشی کا شکار ہے، کچھ واجبات کو نعوذ باللہ مثلا ترک کر رہا ہے، یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ان کی ہدایت جو ہے اس کی طرف ضروری ہے، یہ بھی ہمارے وظائف میں شامل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس جلسے میں کل بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور مزید کچھ نکات کو جو مرجع علی قدر نے فرمائے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔